السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، اور بہت ہی زبردست کلام ہے۔ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا مالک بہت زبردست ہے، اس طرح اس کا کلام بھی بہت زبردست ہے۔ ایک ایک واقعہ، ایک ایک آیت جو ہے وہ علم کا ایک سمندر ہے، علم کا ایک خزانہ ہے، اور حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور دل مضبوط کرتا ہے مومنوں کا ہر واقعہ۔ اور یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو حقیقت کا علم ملے، اور آپ کے دل مضبوط ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس راستے کے اندر، یا آج کوئی نئے نہیں ہیں اس راستے کے اندر۔ اس راستے کی تاریخ ہی یہی ہے، انسانیت کی تاریخ یہی ہے۔ پہلی قوم جو ابری ہے اس زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک انسان نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا، اور وہ 950 سال تک قوم کے اندر ایک ہی دعوت دیتے رہے۔ اندازہ لگائیے، کوئی عام طور پر یہ لڑائی جھگڑا وہ جنگ والا معاملہ نہیں ہوا، نہ کوئی اور نماز روزے کا کہیں ذکر ہے اس کے اندر۔ 950 سال قوم کو یہی بتاتے رہے کہ قوم کے لوگوں، تمہارا ایک معبود ہے، بس ایک معبود ہے، اور سنو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ دونوں باتیں مل کے ایک ایمان کی بات بنتی ہے کہ دیکھو اللہ معبود ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کسی اور کو بال برابر بھی آپ نے معبود بنایا، اس کے سامنے جھکے، اس کو پکارا، اس کی نظر و نیاز کی، اور اس کے بارے میں آپ کا یہ ذہن اگر بن گیا کہ بس اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے دیا ہے، یا اس کے در پر آئیں، تو پھر اللہ زیادہ سنتا ہے، ویسے کم سنتا ہے، لیکن یہاں اس کے دربار کے اوپر آئیں یا اس کی چوکھٹ کے اوپر آئیں تو پھر زیادہ برکت ہوتی ہے۔ یہ اگر انداز آپ کا آ گیا تو بس آپ کا خاتمہ ہو گیا ایمان کا، چھٹی ہو گئی ایمان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو مثال دی گئی کہ دیکھو یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، تمہارے تو ابھی 9 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ جلدی کیوں نہیں معاملہ ہو رہا۔ تو جلدی معاملے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ دیکھو یہ نوح علیہ السلام بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور شکر گزار بندے ہیں۔ 950 سال عقل حیران کر دی اللہ تعالیٰ نے، بعد والوں کے لیے ایک مثال بنا دی کہ بعد والوں قیامت تک آنے والے مومنوں جلدی نہ کرنا، یا جلدی کے معاملات نہیں ہیں، اللہ کے منصوبے، تمہیں جو کہا جا رہا تم وہ کرو، تم اپنا کام کرو، اور اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کرنا، اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ بندگی کا امتحان ہے۔ لہذا دیکھو میرا بندہ نوح علیہ السلام کیسے بندے تھے، اور کتنے شکر گزار بندے تھے۔ صبح شام یہ دعوت تھی، صبح شام کی دعوت، اندازہ لگائیے۔ اور جب آخر میں اللہ کا فیصلہ آ گیا اس قوم کے لیے کہ اب اس کے اوپر عذاب آنا ہے، تو وہ ایک جگہ جہاں تندور، جہاں صبح شام آگ جلائی جاتی تھی، گرم وہ ہوتی تھی جگہ، اسی جگہ سے نشانی بنایا گیا کہ یہاں سے جب پانی نکلے، پانی پھوٹ نکلے، سمجھ لو بس وہ وقت آ گیا۔ اس کے بعد ایک ایک چیز کے جوڑے کو کشتی میں رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کے لیے اس چیز کو ایک آزمائش بنا دیا۔ وہ حیران ہوتے تھے، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا وہ کشتی بناتے، کتنی بڑی کشتی، اور کتنی تھکا دینے والا وہ عمل تھا۔ نوح علیہ السلام ادھر دعوت دے رہے ہیں، ادھر یہ مشقت کا کام کر رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، اور قوم کے لوگ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو جی اب کیا شک رہ گیا ہے، یہ واقعی ہم تو جو کہتے تھے نا یہ پاگل دیوانہ ہو گئے، یہ واقعی دیکھو یہ پہاڑوں کے اندر کشتیاں اب چلیں گی، بتاؤ اس سے زیادہ کوئی دیوانگی ہو سکتی ہے؟ تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو بہت کم تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے اوپر ہنس رہے ہو، اصل ہنسنے کے لائق تو تم ہو کہ تمہارے ساتھ چند دنوں کے بعد کیا ہونے والا اور تمہیں ہوش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ پانی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا آسمانوں سے اور زمین کے اندر سے بھی، تو ایک بہت بڑا سمندر گویا زمین کے اوپر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اور اس وقت نوح علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کو، چونکہ اس سے پہلے دیکھیے ان آیات کے اندر اللہ وعدہ کر چکا تھا کہ نوح ہم تجھے اور تیرے اہل و عیال کو بچا لیں گے، فکر نہ کر، بس تو کشتی بنا اور دعوت دیتا جا، دعوت جاری رکھ۔ تو جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ یہ بھی کافروں کے ساتھ ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، تو کہا کہ بیٹے ادھر آ جا، اس کشتی کے اندر آ جا، ان کافروں کے ساتھ نہ رہے، ان کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابا جی میں پہاڑ پر، کیوں سامنے کوئی بہت بڑا پہاڑ تھا، کہتے میں پہاڑ پر چڑھوں گا۔ اور یہ منظر میں نے دیکھا ہے، یعنی
یہ جو دنیا کے اندر ہمارے دور میں جب یہ جاپان کے اندر یا کسی ملک کے اندر سونامی آیا تو اس طرح لوگ آہستہ آہستہ دوڑ رہے تھے پیچھے، جہاں اونچی جگہ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ چونکہ پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ اوپر ہو رہا تھا اس کی سطح، تو یہ اور پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے. تو بالکل اسی طرح کا وہ منظر تھا وہاں بھی، اس دور میں بھی، کہ وہ اوپر چڑھ رہا ہے اور نوح علیہ السلام اس کو آوازیں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے میں پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں. تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے بچے آج پہاڑ نہیں بچائے گا، آج تو پہاڑ ڈوبیں گے، اور بچے گا وہ جس پر اللہ رحم کرے گا. غور کیجیے ان الفاظ کے اوپر، بچے گا وہ جس پر اللہ رحم کرے گا. اب دیکھیے ادھر باپ ہے بیٹے پر نرمی اور شفقت کا انداز ہے، رحم والا انداز ہے، لیکن یہ رحم اب کم نہیں آ رہا ہے، وہ رحم جو اللہ رحم کرے گا. اور یہ فیصلے کا وقت ہے، ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم کافروں اور مشرکوں کے اوپر حرام کر دیا ہوتا ہے، حرام کر دیا ہوتا ہے. تو بتایا کہ آج نہیں بچا سکتے، ڈوب گیا. پھر نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے مالک فرماتا ہے ایک پہاڑ جیسی موج آئی نا، بڑی لہر آئی، اس نے ایسا پلٹا کھایا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا، آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ڈبویا. اور اس کے بعد جب طوفان تھما تو نوح علیہ السلام نے ایک انداز سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کا وعدہ بھی بالکل سچا، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو بات آپ کہیں وہ کبھی غلط ہو، اور آپ ہی نے کہا تھا کہ تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اور میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، مالک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس وقت مالک کا غصہ دیکھیے، ایسے نبی کے اوپر جو 950 سال جس بندے نے بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر دی، اور اللہ نے ان کو شکر گزار بندہ کہا، میرا شکر گزار بندہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک سختی کے ساتھ کہا کہ نو بس زبان روک دے، یہاں یہ تیرا بیٹا، یہ بیٹا تھا تیرا، مجھے گالیاں دینے والا، شرک کرنے والا، یہ تیرا بیٹا تھا، خبردار دوبارہ اس طرح کی دعا اس کے لیے نہ مانگنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور ان کافروں مشرکوں کو اللہ نے ظالم کہا تھا انہی آیات کے اندر. گویا یہ بات ہو رہی ہے کہ میں اس کو تو تیرے ساتھ نہیں ملاؤں گا، اور اگر دوبارہ اس کے لیے سفارش کی تو میں تجھے ان کے ساتھ ملا دوں گا. استغفر اللہ، کیسی سخت بات تھی کہ نوح علیہ السلام کانپ اٹھے اور کہا کہ میرے مالک اگر تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، بس میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کا سوال کروں جس کی حقیقت اور کا مجھے علم نہیں ہے، اور اس انداز سے کہ میرے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے، میرے مالک اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہ بالکل اسی طرح کا انداز تھا جس طرح آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارے مالک، دونوں نے، میاں بیوی نے، میرے مالک اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. تو اسی طرح اسی انداز سے نوح علیہ السلام نے، اور یہی مومنوں کا انداز ہے، کوئی ایسی بھول ہو جائے، دانستہ ہو جائے یا غیر دانستہ ہو جائے، اور جب احساس ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، اپنے مالک کے سامنے اسی طرح گڑ گڑاؤ کہ مالک اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہماری بربادی ہے، کوئی نہیں ہے جو ہماری پھر سفارش کر سکے گا، کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے گا. یہ انداز ہونا چاہیے ایک مومن کا. تو اس کے بعد جب نوح علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی تو یہی تو مطلوب ہے. مالک کی رحمت پھر جوش میں آئی. نوح علیہ السلام نے کہا کہ نوح، تیرے اوپر اور تیرے ساتھیوں کے اوپر تو میری رحمتیں اور برکتیں ہیں. یعنی وہ لوگ جو کشتی کے اندر سوار بیٹھے، اندازہ لگائیے کشتی کے اندر جو سوار ہوئے تھے وہ بچے، باقی سب کو کسی کافر اور مشرک کی اللہ نے نسل نہیں چلنے دی ہے زمین کے اوپر، اندازہ لگائیے. اسی لیے بڑی ایک انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایمان کے دشمنوں، آج ایمان کی بات سے تمہارا سینہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، دل کوڑنا شروع ہو جاتا ہے، نفرتیں کرتے ہو، ایمانداروں کو سازشی اور باغی کہتے ہو اور گمراہ کہتے ہو ایمانداروں کو. تمہارا وجود نہ ہوتا اگر تمہارے وہ بڑے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو بیٹھے تھے، اگر وہ نہ ہوتے، ایماندار نہ ہوتے، تو میں نے کسی کافر و مشرک کی نسل آگے چلنے نہیں دی ہے. تمہارا آج وجود مشرکین مکہ کو کہا گیا، اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم سب ان لوگوں کی اولاد ہیں جو کشتی میں بیٹھے تھے. تو آج ایمان کے دشمن بن گئے. ایمان کی بات، باقی ساری باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، ایمان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ایمان خالص کی بات جب کی جائے، کسی جگہ کی جائے، ریئیکشن ہوتا ہے. فوج میں کی جائے، پولیس میں کی جائے، یا سول میں کی جائے، سیاسی لوگوں میں جا کے ان کی پارٹی کے اندر جا کے ایمان عقیدے کی بات کی جائے، جب ان کا کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہو، جب یہ ووٹوں کے لیے اکٹھے کر کے وہاں جا کے ایمان عقیدے کی بات کر دو تو یہ ان کے ماتھے پر شکنیں پڑیں گی ناگواری کے ساتھ. یہ باتیں یہاں بھی کرنے آ گیا ہے. اور محلے میں کی جائے، گھر میں کی جائے، جس جگہ یہ ایمان عقیدے کی باتیں کی جائے، جس کو اللہ توفیق نہ دے، ایسا شدید ریئیکشن ہونا چاہیے.
ریئیکشن ہوگا تو آگے سے کشمکش برپا ہوگی. یہ جو کشمکش برپا ہوتی ہے، ایمان عقیدے کی دعوت دی جائے، وہ آگے سے ریئیکشن ہو، پھر اس ریئیکشن کا مقابلہ کیا جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جس دور کے اندر پیدا ہو گئے، سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو دین کے روپ میں آئے ہیں یہ مولوی، یہ علماء، قرآن اور حدیث مخرج کے ساتھ پڑھتے ہیں بے ایمان، اور پھر قوم کو لوٹتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں، اذان دینے کے پیسے، نماز پڑھانے کے پیسے، کفر و شرک بھی سکھا رہے، اس کے بھی پیسے. 11ویں شریف چل رہی ہے، دربار شریف اور چورا شریف اور گولڑا شریف چل رہا ہے. یہاں ہر چیز کے آگے شریف لگا دو، بس وہ جو ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ شریف ہو جاتی ہے. ایسے بھی شریف ہوتے، یہ جتنے جن کے سامنے یہ شریف لگایا گیا ہے یہ اصل میں بدماش تھے سارے کے سارے. یہ بدماشی کے اڈے ہیں، کفر و شرک کے یہ اڈے ہیں، یہ مزار اور یہ پیروں کو پکارنا، ان کو پیسے دینا، شرنیاں دینا، شکرانے دینا، ان کے نام کی وہاں بکرے اور چھترے ان کی دروں کے اوپر ان کی وہ جو گدیاں ہیں وہاں جا کے چڑھانا اور ان کو مال دینا، جس طرح یا سارے لوٹ رہے ہیں، سارے کے سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے. اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کفر و شرک کے خلاف آواز کھول رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کے بندو، آپ کے ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک حرف کا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بدلہ دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اس لیے بولو میرے پیارے بھائیو، یہ بولنے کا وقت ہے. شرک و کفر کے خلاف بولو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین اور اولین درجے کا ایمان یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے کفر و شرک کا خاتمہ ہو. یعنی طاقت ہو تو ان سارے بتوں کو اور مزاروں کو گراؤنڈ کرنے کا تمہارا ارادہ ہونا چاہیے، کفر و شرک کی کچومر نکالنے کا تمہارا ارادہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ ابھی نہیں ہے، طاقت ابھی نہیں ملی ہے، تو نفرت تو ہونی چاہیے. اس کے بعد بولو، زبان کھولو ان کے خلاف. ذرا برابر نہ ڈرو کسی سے، اپنے مالک اور خالق پر بھروسہ کرو. وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری مدد کر رہا ہے. اور کوئی نہیں ہے تمہارے اوپر، پوری دنیا ایکا کر لے تمہارا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتے. اتنا اطمینان رکھو. تو اس کے بعد اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے، کمزوری ہے کہ کہیں لوگ برا نہ منائیں، کہیں سختی نہ کریں، تو ظاہر بات ہے کمزور ایمانداروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع رکھا ہے تاکہ یہ عذر باقی نہ رہے کہ یا اللہ میں بہت کمزور تھا. فرمایا دل سے نفرت کرو کفر و شرک کے ساتھ، اور دیکھنا ان کے ساتھ پھر نہ بیٹھنا ان کی محفلوں کے اندر. ان کی جب کفر و شرک ہو رہا اس وقت نہیں بیٹھنا ہے. اس وقت جیسا محسوس ہو کہ یہ کفر و شرک اور نافرمانی کا ایک کوئی ماحول ہے تو اس وقت وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، جب تک وہ دوبارہ اس نافرمانی سے باز نہ آئیں. بس یہ ایمان ہے. اگر وہاں بیٹھے رہتے ہو اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہو، یا کہ اگر اٹھ کے چلا گیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے پھر تم انہی میں سے ہو، پھر تم مشرک ہو. اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. اور یہ جو کفر شرک کے خلاف آواز اٹھی ہوئی ہے، مالک اس میں طاقت اور قوت عطا فرمائے، پھیل رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ آخری وقت ہے، اب بالکل پانسا پلٹنے والا، یقین کیجیے. اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کے اندر شامل رکھے.